الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت النبی کے سلسلے کی 16ویں قسط ہے۔ جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے خلاف تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ ابھی ایک تیسرا کام انہوں نے شروع کیا جو بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ کام رک جائے اور مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نشانہ بنایا جائے۔ اور ابھی انہوں نے جو کام پکڑا، وہ دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جا رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھتے اور خاص طور پہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ لوگ شور مچاتے، تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قول نقل کرتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفار نے کہا یہ قرآن نہ سنو، اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجموع اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سنہ نبوت کے آخر میں جا کے ملا، یعنی 5 سال گزر چکے ہیں۔ وہ بھی اس طرح کہ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے کسی کو اندازہ نہ تھا۔ نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ ہیرا گیا اور وہاں جا کے اس نے بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفند یار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا واللہ محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور اسفند اور رستم اور اسفند یار کے قصے سناتا، پھر آخر میں کہتا کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ نضر نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی۔ جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس لونڈی کو اس کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد بلاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ جب قریش اپنے گفت و شنید سے ناکام ہو گئے اور ابو طالب کو اس پر مطمئن نہ کر سکے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اور انہیں دعوت اللہ سے باز رکھیں، تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک اتراتے رہے تھے اور جس کے انجام و نتائج کے خوف سے انہوں نے اب تک دور رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور وہ راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم و ستم۔ اور جب یہ کام شروع ہوا قریش نے بالآخر وہ حدیں توڑ دی جنہیں ظہور نبوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور ان کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بہت بڑی گزراں بات تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں، چنانچہ اب تک وہ ہنسی، ٹھٹھے، تحقیر، تلبیس، استہزاء اور تشویش اور حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے، اس سے آگے قدم بڑھ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اور اس میں سر فہرست آپ کا چچا ابو لہب تھا، کیونکہ بنو ہاشم کا سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو قریش کے دوسرے لوگوں کو تھا، بس وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔
وہ کوئی جگہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جب کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب اپنے قبیلے کو بلایا تھا تو اس نے سب سے پہلے مخالفت آپ کی تھی. بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی. لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درست رویے سے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. اور اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا عبداللہ فوت ہوئے تو یہ وہی بدبخت تھا جو دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں اپنی طرف سے خوشخبری سنائی کہ محمد تو ابتر یعنی بے اولاد نسل بریدہ ہو گئی. اور ہم یہ ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ حج کے اجتماعات میں وہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا تھا, آپ کو پتھر مارتا, یہاں تک پتھر مارتا تھا کہ آپ کی پنڈلیوں سے لہو بہنا شروع ہو جاتا تھا, ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی. یہ آپ کا چچا تھا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا, جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے خامد سے پیچھے نہ تھی. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکتی, رات کو کانٹے ڈال دیتی, خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا, لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا, فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کر رکھنا اس کا شیوا تھا. اسی لیے قرآن میں اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والے کا لقب عطا کیا. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت کی ہے, قرآن پاک میں اللہ نے مذمت کی ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی. آپ خانہ کعبہ کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے. وہ مٹھی بھر پتھر ہاتھ میں لے کے خانہ کعبہ آتی ہے اور سامنے کھڑی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی. وہ باقی تو سب کچھ دیکھ رہی تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہے تھے. آ کے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے, میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی میری حجو کرتا ہے, واللہ اگر میں اسے پا گئی یعنی اسے ڈھونڈ لیا تو اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی. دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں. پھر اس نے یہ شعر کہا جس کا مطلب ہے ہم نے مذمم کی نافرمانی کی, اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفر کہا کہارت سے چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا, نہیں, اس نے مجھے نہیں دیکھا, اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. ابو بکر بزار نے اس واقعے میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا, ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے. ابو بکر نے کہا, نہیں, اس نے نہیں, اس عمارت کی قسم, اس عمارت کے رب کی قسم, وہ نہ تو وہ شعر کہتے ہیں اور نہ اسے زبان پر لاتے ہیں. اس نے کہا تم سچ کہتے ہو. دوستو, یہ ایک معاملہ تھا جو کام شروع کیا تھا انہوں نے ظلم و جور کا. یہ وہ ہستی کے خلاف جن کے احسان ہے اس امت کے اوپر, اس انسانیت کے اوپر, بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے اوپر, چاہے وہ پرند ہوں, چرند ہوں, انسان ہوں, حیوان ہوں, ایون تک کہ زمین اور درخت کیوں نہ ہو. اللہ درود و سلام پر بچائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.